علامہ ابن القیم روایت کرتے ہیں، بعض ائمہ حدیث نے یہ کہا کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کو خواب میں دیکھا، وہ امام الحدیث، وہ فرماتے ہیں ما فعل اللہ بک، پڑوسی سے پوچھا وفات کے بعد خواب میں کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، کس عمل کی وجہ سے بخشے گئے؟ وہ جواب دیتے ہیں صرف اس وجہ سے بخشش ہو گئی، وہ جو فوت ہوئے وہ بھی محدث تھے، انہوں نے کہا صرف اس وجہ سے بخشا گیا، بس اور کوئی عمل کام نہیں، ایک عمل سے بخشا گیا کہ میں جب بھی آقا علیہ السلام کا ذکر لکھتا تھا اور حضور کا اسم پاک آتا تھا تو زندگی میں کبھی بھی اسم پاک آقا علیہ السلام کا لکھ کر میں نے کبھی کوتاہی نہیں کی، اسم پاک کے ساتھ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا، میرے اس درود پاک لکھنے کے سبب خدا نے معاف کر دیا۔ علامہ ابن القیم امام عبداللہ بن عبد الحکم کی روایت سے، اور یہ جو خواب اب بیان کر رہے ہیں امام شافعی کا خواب ہے، یعنی امام شافعی وصال کے بعد اپنے ایک تلمیذ تلامذہ میں سے کسی ایک امام کو خواب میں ملے، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھ پہ رحم فرما دیا اور مجھے جنت میں اس طرح لے جایا گیا کما یوسف کو بالعروس، جیسے دلہن کو لے جایا جاتا ہے یا دلہا کو لے جایا جاتا ہے، مجھے دلہا بنا کر جنت میں اس شان کے ساتھ لے جایا گیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کس وجہ سے؟ تو انہوں نے جواب دیا صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنی کتاب، ان کی ایک کتاب جو امام شافعی نے لکھی اس کا نام ہے الرسالہ، کہ وہ درود میں نے یوں لکھا ہے صلی اللہ علی محمد عدد ما ذاکرہ الذاکرون وعدد ما غافل عن ذکرہ الغافلون، کہ باری تعالیٰ حضور علیہ السلام پر اتنا درود و سلام بھیج جتنا ان کے ذکر کرنے والے ذاکروں کی کائنات میں تعداد ہے، اور پھر اپنے حبیب پر اتنا درود و سلام بھیج کہ جتنے اس کائنات میں لوگ ان کے ذکر سے غافل ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ فلما اصبحت نظرت فی الرسالہ، جب میں صبح اٹھا میں نے امام شافعی کی کتاب اور رسالہ اٹھائی، وہ تو خواب میں بتا گئے تھے، اٹھائی اور پڑھا تو وہ درود جو رات خواب میں بتایا گیا تھا وہی ان کے کتاب اور رسالہ میں لکھا ہوا پایا۔ یعنی عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا اے موسیٰ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کس قدر اپنی محبت سے نوازا ہے اور کس قدر اپنی قربت سے نوازا ہے، یہ باری تعالیٰ معلوم۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے اس سے بھی زیادہ میں محبت کروں، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جتنی اب کرتا ہوں اس سے زیادہ محبت کروں، اور جتنا تجھے اب اپنی قربت سے نوازا ہے اس سے زیادہ قریب تر کر لوں، تو فرمایا چاہتے ہو کہ اس سے زیادہ قرب اور محبت پاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر میرے حبیب محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کر۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بڑا گناہگار تھا، فوت ہو گیا، ایک شخص بڑا گناہگار تھا، فوت ہو گیا، اتنا گناہگار تھا کہ لوگوں نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ اس بندے کے پاس اس محلے میں چلا جا، وہاں ایک بندہ فوت ہو گیا اس نام کا، اس کو تو غسل دے اور اس پر نماز جنازہ پڑھ، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ اس کو کس عمل کے باعث بخش دیا ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحی کے ذریعے فرمایا اے موسیٰ اس عمل کے باعث کہ یہ بندہ بے شک جتنا گناہگار تھا، مگر جب بھی میری کتاب جو میں نے تم پہ نازل کی تورات کھولتا تھا تلاوت کے لیے، اور تورات میں جہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام آتا تھا اس کو چوم کر آنکھوں پہ رکھ لیتا تھا، اس کو چومتا، اس کا نام آتا تو حضور پہ درود پڑھتا تھا، بس اس عمل کے سبب میں نے اس کو بخش دیا۔